اسٹوڈنٹس آج کا جو لیکچر ہے یہ پرابیبلٹی پہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے. اس میں ہم پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ پرابیبلٹی ہوتی کیا ہے، پھر اس کی سبجیکٹو اور آبجیکٹو پرابیبلٹی کیا ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کسی ایونٹ کی پرابیبلٹی نکالنی ہو تو وہ کیسے نکالی جاتی ہے، اور سمپل پرابیبلٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم دو ایگزامپلس بھی کریں گے. تو چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ کہ واٹ از پرابیبلٹی، کہ پرابیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے. اٹ از دا میجر آف انسرٹینٹی اور ڈگری آف بلیف آن اے پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ. کہ آپ نے ریئل لائف میں بہت سی صورتحال ایسی دیکھی ہوں گی جن میں انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. انسرٹینٹی کیا ہوتی ہے؟ غیر یقینی صورتحال. اگر ہم اس غیر یقینی صورتحال کو، جس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، وہ صورتحال یا سچویشن، اس کو اگر ہم نیومیریکلی میجر کر لیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے پرابیبلٹی بن جاتی ہے. یا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی شخص کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو وہ کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو ہم نیومیریکلی میجر کر لیں تو وہ بھی پرابیبلٹی کہلاتی ہے. بلیف آن اے پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ، کسی اسٹیٹمنٹ پہ کسی کا کتنا بلیف ہے. مثلاً کچھ اسٹیٹمنٹس یہ میں دے رہا ہوں کہ جن میں مسٹر اے ول ون دا ریس. ریس کا ون کرنا جو ہے یہ بھی کسی حد تک انسرٹن سچویشن ہوتی ہے، غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے. اگر ہم اس کو میجر کر لیں کہ بھئی اے کے ون کرنے کے کتنے چانسز ہے تو وہ پرابیبلٹی کہلائے گی. اسی طرح اٹ ول رین ٹوڈے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کتنے یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں، یا نومیریکلی اگر آپ اس کو میجر کر لیں تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ بھی پرابیبلٹی کہلائے گی کہ بھئی کتنے یقین سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بارش ہوگی. فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ 80% چانس ہے بارش کے، تو 0.80 جو ہے وہ پرابیبلٹی کہلائے گی. کہ نیکسٹ ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ مسٹر بی ول گیٹ اے گریڈ ان اسٹیٹسٹکس. کہ کوئی اسٹوڈنٹ بی ہے جو کہ اے گریڈ لے لے گا اسٹیٹسٹکس میں. اب یہ بات ہم کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں، اگر اس کو ہم نیومیریکلی میجر کر لیں تو وہ پرابیبلٹی کہلائے گی. کیونکہ یہ بھی انسرٹن ہے، پتہ نہیں اے گریڈ آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اگر اس کو نیومیریکلی میجر کر لیا جائے تو یہ پرابیبلٹی بن جائے گی. فرض کریں کہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ 90% چانس ہے اس کا اے گریڈ لینے کے، تو 0.90 جو ہے وہ آپ کی پرابیبلٹی کہلائے گی. اب اس پرابیبلٹی میں دو کانسیپٹ آ جاتے ہیں، ایک سبجیکٹو پرابیبلٹی ہوتی ہے، ایک آبجیکٹو پرابیبلٹی ہوتی ہے. کہ سبجیکٹو پرابیبلٹی کیا ہے؟ ان سبجیکٹو پرابیبلٹی observer allots the probability to event on the basis of his or her insight and experience. کہ سبجیکٹو میں کیا ہوتا ہے کہ جو آبزرو کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے یا اپنی اویئرنیس اور ایکسپیرئنس کی بیس پہ یا اپنی انسائٹ اور ایکسپیرئنس کی بیس پہ جو ہے پرابیبلٹی الاٹ کر دیتا ہے، تو اس کو ہم سبجیکٹو اپروچ کہہ دیتے ہیں یا سبجیکٹو پرابیبلٹی کہہ دیتے ہیں. مثلاً اوپر والی جو ایگزامپلس ہیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ اے ول ون دا ریس، کہ اے ریس جیت جائے گا. کوئی آدمی اپنی آبزرویشن کی بیس پہ یا اپنی نالج کی بیس پہ یا اپنے ایکسپیرئنس کی بیس پہ کہتا ہے کہ بھئی اے جو ہے اس کے جیتنے کے چانسز 70% ہیں، تو وہ ایک سبجیکٹو اپروچ ہوگی. اور فرض کریں یہ جو ہے کویشچن ہمارا کہ بی ول گیٹ اے گریڈ ان اسٹیٹسٹکس. فرض کریں کہ ایک ٹیچر جو ہے اپنے ایکسپیرئنس کی بیس پہ یا اس کی کلاس میں
اکثر پرفارمنس کی بیس پہ یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ 50% چانس ہے اس کے اے گریڈ لینے کے، تو وہ کیا ہوگی، وہ بھی سبجیکٹیو اپروچ ہوگی، کہ جس میں پرسنل انوالومنٹ کی بیس پہ آپ جو ہے پرابیبلٹی الاٹ کرتے ہیں، وہ سبجیکٹیو اپروچ ہوگی کہ جس میں آپ کی انسائٹ یا ایکسپیرئنس انوالو ہو جاتا ہے۔ آبجیکٹیو اپروچ کیا ہے کہ when a probability of an event is based on recorded observation or past collected data, such probability is called objective probability۔ جب probability جو ہے recorded observation یا past collected data کی بیس پہ ہوگی تو وہ probability جو ہوگی وہ objective probability کہلائے گی۔ وہ کسی میتھمیٹیکل فارمولے کے تحت بنے گی یا کسی رول کے تحت جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ آبجیکٹیو سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اس کو پرابیبلٹی کو کیلکولیٹ کریں گے سارے ایک ہی ویلیو نکالیں گے، کیونکہ فارمولا اس کا ایک ہی طرح کا ہوگا، اس فارمولے میں ویلیو پٹ کر کے وہ پرابیبلٹی کیلکولیٹ کر لیں گے۔ لیکن سبجیکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پرسنل انسائٹ اور ایکسپیرئنس کی بیس پہ ہوتا ہے، ہر کسی کی انسائٹ یا اویئرنیس اور ایکسپیرئنس جو ہے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو اس پرابیبلٹی کو نکالنے کا نقصان یہ ہے کہ جہاں ہر کوئی اپنی مرضی کی پرابیبلٹی کیلکولیٹ کر لے گا، کہ کوئی ایک ہی ایونٹ کی پرابیبلٹی کو 0.70 دے رہا ہوگا، کوئی 0.80 دے رہا ہوگا، کوئی 100% دے رہا ہوگا، کوئی 80%، کوئی 50%، کوئی 30%۔ مثلاً کہ اٹ ول رین ٹوڈے، اس کے بارے میں کوئی کہے گا کہ 80% چانس ہے، کوئی کہے گا 70% ہے، کوئی کہے گا 50% ہے۔ یہ تو ہوگی سبجیکٹیو اپروچ۔ لیکن اگر ہم میتھمیٹیکلی اس کو کیلکولیٹ کریں کہ ریکارڈڈ آبزرویشنز کی بیس پہ کیلکولیٹ کریں، پاسٹ کیلکولیٹڈ ڈیٹا کی بیس پہ ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، تو وہ جو کوئی بھی اس کو پرابیبلٹی کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر کوئی جو ہے اس کا ایک ہی جواب نکالے گا۔ اس میں آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ آ جائے گی کہ آبجیکٹیو اپروچ اس کی ہوگی، تو پرابیبلٹی جو ہوگی وہ آبجیکٹیو پرابیبلٹی کہلائے گی۔ تو یہ ہے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو پرابیبلٹی کا کانسیپٹ۔ سبجیکٹیو تو یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن آبجیکٹیو کے لیے ہم آگے جو ہے کیونکہ یہ نومیریکلی ہم اس کو حل کرتے ہیں، فارمولے کی مدد سے کرتے ہیں، پاسٹ جو آپ کی آبزرویشنز ہوتی ہیں ان کی بیس پہ کرتے ہیں، اس کے لیے آگے ہم مختلف جو ہے پرابیبلٹی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آگے ہے کہ یہ آبجیکٹیو پرابیبلٹی میں ہی آگے آتا ہے کہ ہاؤ ٹو کمپیوٹ دا پرابیبلٹی آف این ایونٹ، کسی ایونٹ کی پرابیبلٹی کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ جیسے کل کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایونٹ کیا ہوتا ہے، کہ اینی سب سیٹ آف سیمپل اسپیس از کالڈ ایونٹ۔ تو سیمپل اسپیس کیا تھی کہ سیٹ آف آل پاسبل آؤٹ کم آف این ایکسپیریمنٹ۔ تو کسی ایونٹ کی پرابیبلٹی نکالنے کے لیے سمپل پرابیبلٹی جب آپ نکالتے ہیں تو اس کا سمپل سا فارمولا ہے کہ فیوریبل آؤٹ کمز آف دا ایونٹ اے، اس ایونٹ کو فیور کرنے والے ایلیمنٹس، اینڈ ٹوٹل آؤٹ کمز آف دا سیمپل اسپیس، اور سیمپل اسپیس میں جتنے پاسبل آؤٹ کمز ہیں وہ سارے فیور کرنے والے آؤٹ کمز کو آپ اوپر لکھ لیتے ہیں نیومریٹر میں، اور ٹوٹل آؤٹ کمز کو ڈینومینیٹر میں، تو وہ آپ کے پاس اس ایونٹ کی پرابیبلٹی بن جاتی ہے۔ فرض کریں کوئی ایونٹ اے ہے تو اس کی پرابیبلٹی کو آپ لکھتے ہیں پی بریکٹ میں اے، اور پڑھتے کیا ہیں پی پرابیبلٹی آف اے، پرابیبلٹی آف اے۔ یہ پرابیبلٹی آف اے جو ہے فیوریبل آؤٹ کمز ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل آؤٹ کمز آف دا سیمپل اسپیس، کہ ایک سیمپل اسپیس کے اندر فیور کرنے والی کتنی ایلیمنٹس ہیں اور اس کے اندر ٹوٹل ایلیمنٹس کتنے ہیں۔ فیور کرنے والوں کو عام طور پہ آپ این اے سے ظاہر کر دیتے ہیں اور ٹوٹل کو این آف ایس سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ
اے ایونٹ کو فیور کرنے والے ایلیمنٹ، این آف ایس سے مراد کیا ہے؟ سیمپل اسپیس کے اندر ٹوٹل جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اب اس کو نکالنے کے لیے ہم ایک سمپل سی نیومیریکل ایگزامپل لیتے ہیں جو سب سے سمپل ایگزامپل ہے، اور اس ایگزامپل کا بھی اکثر جواب اسٹوڈنٹ غلط لکھ دیتے ہیں کہ فرض کریں اے کائن از ٹاسک واٹ از دا پرابیبلٹی آف گیٹنگ ہیڈ، کہ ایک کائن کو ٹاسک کیا جاتا ہے اس میں ہیڈ آنے کی کیا پرابیبلٹی ہے، یہ ہمیں کوشچن دیا جاتا ہے یا ایک ایگزامپل دی جاتی ہے. ابھی جو پیچھے ہم نے رول بنایا ہے یا پرابیبلٹی ایک ایونٹ کی نکالنے کے لیے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ایک کوائن از ٹاسڈ، یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ تھا، کوائن ٹاسنگ کا ایکسپیریمنٹ تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ کوائن ٹاسنگ ایکسپیریمنٹ میں سیمپل اسپیس کی کتنی آؤٹ کمز بنتی ہیں یا کتنے پاسبل ریزلٹ آ سکتے ہیں. جب ایک کائن کو ٹاسک کرتے ہیں، کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو پاسبل دو ہی ریزلٹ آ سکتے ہیں، یا ہیڈ آئے گی یا ٹیل آئے گا. تو سیمپل اسپیس کے یہ دو ایلیمنٹ ہم نے شو کر دیے، یہ براؤن کلر میں جو شو کیے ہوئے ہیں، ایس اکول ٹو ہیڈ اور ٹیل. اور سیمپل اسپیس کے ٹوٹل ایلیمنٹس کی تعداد کو جیسے میں نے کہا این آف ایس سے ظاہر کرتے ہیں، یہ 2 ایلیمنٹس بن گئے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس ایونٹ کی پرابیبلٹی ہمیں ریکوائرڈ ہے. تو پرابیبلٹی کیا کہتا ہے کہ واٹ از دا پرابیبلٹی آف گیٹنگ ہیڈ، ہمارا ایونٹ کیا ہے؟ ہیڈ حاصل کرنا ہے یا گیٹنگ ہیڈ. تو ہیڈ میں ہم انٹرسٹڈ ہیں، تو ہم نے اس کو ایونٹ بنا لیا، اے ایونٹ کا نام دے دیا، اے شوئنگ دا ہیڈ، ہیڈ کو شو کر رہا ہے. تو اے کو فیور کرنے والے کتنے ہیں؟ این آف اے سے ظاہر کریں گے اسے. اب اے ایونٹ کو فیور کرنے والا سیمپل اسپیس کے اندر دیکھیں ٹوٹل 2 ایلیمنٹس ہیں، ہیڈ کو فیور کرنے والا کتنے ہیں؟ ایک ایلیمنٹ ہے. ہیڈ کو ایک ایلیمنٹ فیور کر رہا ہے، یہ والا جو ایچ لکھا ہوا ہم نے. تو آگے سمپل ہے، پرابیبلٹی کا رول آپ کو بتایا ہے کہ کسی ایونٹ کی پرابیبلٹی نکالنے کے لیے فیوریبل آؤٹ کمس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل آؤٹ کم. فیور کرنے والی ایک آؤٹ کم ہے، ٹوٹل جو ہے سیمپل اسپیس کی 2 آؤٹ کمس تھیں، تو 1/2 آپ کے پاس اے ایونٹ کی پرابیبلٹی آ جائے گی. تو اسی طرح فرض کریں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بی ایونٹ ہے، کہ وٹ از دا پرابیبلٹی آف گیٹنگ ٹیل، ٹیل کو بھی فیور کرنے والا ایک ہی ہے، ٹوٹل 2 ہیں، تو 1/2 ٹیل کی بھی پرابیبلٹی نکل آئے گی. کہ کوائن ٹاسنگ ایکسپیریمنٹ میں ہیڈ کے بھی 50% چانس ہوتے ہیں اور ٹیل کے بھی 50% چانس ہوتے ہیں. تو ہیڈ کی پرابیبلٹی بھی 1/2 اور ٹیل کی پرابیبلٹی بھی 1/2 آ جائے گی. آگے ایک ڈائی تھروئنگ ایکسپیریمنٹ کی ایگزامپل ہم کرتے ہیں. نیومیریکل ایگزامپل نمبر 2، وین اے ڈائی از تھرون وٹ از دا پرابیبلٹی آف گیٹنگ، یہ 5 ایونٹس دیے ہوئے ہیں. وٹ از دا پرابیبلٹی آف گیٹنگ آڈ نمبرز، نمبر 6، number between 4 and 6, number between 4 and 6 inclusive, number greater than 2 but less than 5. یہ 5 ایونٹس کی آپ نے پرابیبلٹی نکالنی ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈائی تھروئنگ ایکسپیریمنٹ میں بہت سے ایونٹ آپ کے بن سکتے ہیں، کل ہم نے کیلکولیٹ بھی کیے تھے کہ 64 بن سکتے ہیں. ان میں سے 5 ایونٹس اس نے دیے ہوئے ہیں اور ان کی پرابیبلٹی آپ سے پوچھی ہے کہ پرابیبلٹی آپ نے نکالنی ہے کہ کیسے نکالیں گے. یاد رہے کہ یہاں ایکسپیریمنٹ ہمارا کیا ہے؟ کوائن ٹاسنگ نہیں ہے، ڈائی تھروئنگ کا ہے. تو جب ڈائی کو تھرو کرتے ہیں تو آل پاسبل آؤٹ کمس کی کون کون سی آتی ہیں؟ کہ 1 بھی آ سکتا ہے ڈائی پہ، 2، 3، 4، 5 اور 6. آل پاسبل آؤٹ کمس کا اگر سیٹ بنا لیا جائے تو اس کو سیمپل اسپیس کہہ دیتے ہیں. اور سیمپل اسپیس میں ایلیمنٹس کی تعداد کتنی ہے؟ 1، 2، 3، 4، 5 اینڈ 6. این آف ایس از اکول ٹو 6. 6 آپ کے پاس ٹوٹل تعداد ہے پوری سیمپل اسپیس میں. اب اس میں پہلا پارٹ یہ تھا کہ آڈ نمبر آ جائے، اس کی کیا چانسز ہے؟ کہ آپ نے ڈائی کو رول کیا، اس پہ آڈ نمبر آ جائے،
اس کی کیا پرابیبلٹی بنتی ہے؟ تو ہمارے پاس رول تو وہی ہے کہ فیوریبل آؤٹ کمز ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل آؤٹ کم، کہ ایونٹ کو فیور کرنے والی اور سیمپل اسپیس کے اندر جتنی ٹوٹل آؤٹ کمز ہیں اس پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو فرض کریں کہ آڈ نمبرز کو ہم نے ایونٹ اے کا نام دے دیا، اے ڈینوٹنگ دا آڈ نمبرز، دین اے کے فیور کرنے والے ایلیمنٹ کون سے ہوں گے؟ آڈ نمبر وہ ہوتا ہے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا، تو اس میں اے کو فیور کرنے والے ٹوٹل 6 میں سے کون کون سے ہوں گے؟ 1 ہے، 3 ہے اور 5 ہے۔ یہ اے سیٹ کے ایلیمنٹ آ گئے، یا ایونٹ اے کو فیور کرنے والے 3 ایلیمنٹ آ گئے۔ اب اے کو فیور کرنے والے 3 ایلیمنٹس ہیں، این آف اے کی جگہ پہ 3 لکھ دیا، سیمپل اسپیس میں ٹوٹل جو ہیں 6 ہیں، تو سیمپل اسپیس کے 6 لکھ دیے۔ فارمولا آپ کو پتا ہے کہ پرابیبلٹی آف اے نکالنی ہے تو اے کو فیور کرنے والے ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل سیمپل پوائنٹس ان دا سیمپل اسپیس، کہ سیمپل اسپیس کے اندر جتنی آؤٹ کمس ہیں ان کو سیمپل پوائنٹ بھی کہتے ہیں، وہ آؤٹ کمس جو ہیں وہ نیچے لکھ دیتے ہیں، ویری سمپل۔ سیکنڈ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈائی کو رول کیا گیا، اس پہ نمبر 6 آ جائے، اس کی کیا پرابیبلٹی ہے؟ تو سیکنڈ پارٹ جو تھا آپ کی ایگزامپل کا، یہ پرابیبلٹی نکالنی ہے۔ اس کو ایونٹ بی کا نام دے دیا، تو بی کو اب فیور کرنے والے کتنے ہیں؟ بی کہتا ہے کہ اگر نمبر 6 آئے تو وہ بی کا فیوریٹ ہے یا بی کو فیور کر رہا ہوگا، باقی کوئی نمبر اس کو بی کو فیور نہیں کرے گا۔ تو نمبر 6 کتنی دفعہ آتا ہے؟ ایک ہی دفعہ آتا ہے، تو بی کو فیور کرنے والا ایک ہی ایلیمنٹ ہے 6، تو 1 فیور کرنے والا ہے، ٹوٹل سیمپل اسپیس میں 6 ہیں، تو 1/6 اس کی پرابیبلٹی نکل آئے گی۔ نیکسٹ چلتے ہیں کہ آپ کی ایگزامپل 2 کے تھرڈ پارٹ کی طرف۔ تھرڈ پارٹ میں وہ کہتا ہے کہ ڈائی کو آپ نے رول کیا، اس پہ نمبر بٹوین 4 اینڈ 6 آ جائے، تو وہ نمبر آئے جو 4 اور 6 کے درمیان ہے، 4 اور 6 کے درمیان جو نمبر ہیں وہ آ جائے، اس کے کیا چانسز ہیں یا کیا پرابیبلٹی ہے؟ اب یہاں بھی ہم پہلے ٹوٹل سیمپل اسپیس میں تو ہمیں پتا ہے کہ 6 ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ایک ہی ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا ہوا، اس سے متعلقہ ہی یہ 5 پارٹ ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ایونٹ سی کا نام دے دیا، سی کو فیور کرنے والے کتنے ہیں؟ سی ایونٹ کیا کہتا ہے؟ نمبر بٹوین 4 اینڈ 6، 4 اور 6 کے درمیان نمبر، 4 یہ ہے، 6 یہ ہے، درمیان میں کون سا نمبر آ رہا ہے؟ 5 آ رہا ہے، تو سی کو فیور کرنے والا ایک ہی ایلیمنٹ ہے، یا آپ کہہ دیں گے سی سیٹ میں ایک ایلیمنٹ ہے، دیٹ از 5۔ تو فیور کرنے والا ایلیمنٹ ہم اوپر لکھ دیتے ہیں، ٹوٹل ایلیمنٹ جو ہے نیچے لکھ دیتے ہیں، تو وہ پرابیبلٹی بن جاتی ہے کہ جہاں بی لکھا ہوا ہے بی کی جگہ آپ نے سی لکھنا ہے، این آف سی اوور این آف ایس، 1/6 جو ہے اس کی پرابیبلٹی آ جائے گی۔ 1 کیوں آئے گا؟ کیونکہ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے یا ایک آؤٹ کم ایسی ہے جو فیور کر رہی ہے، اور ٹوٹل آؤٹ کمز آپ کی 6 ہیں، تو 1/6 جو ہے یہ پرابیبلٹی بن جائے گی۔ آگے ہم آتے ہیں کہ فورتھ پارٹ کی طرف۔ فورتھ پارٹ میں کیا کہتا ہے کہ نمبر بٹوین 4 اینڈ 6 انکلوسیو، یہ بھی وہی چیز ہے، نمبر بٹوین 4 اینڈ 6، لیکن یہاں آگے اس نے انکلوسیو لکھا ہوا ہے۔ انکلوسیو سے کیا مراد ہے کہ اس میں 4 بھی شامل ہو رہا ہے اور 6 بھی شامل ہو رہا ہے۔ بعض اوقات یہاں بوتھ انکلوسیو بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دونوں اس میں شامل ہو رہے ہیں، کہ 4 بھی شامل ہے اور 6 بھی شامل ہے۔ اب 4 اور 6 کو شامل کریں، اس کو ایونٹ ڈی کہہ دیں، تو ڈی کو فیور کرنے والے کتنے ایلیمنٹ ہوں گے؟ کہ اس میں یہ آ جائے گا 4، 5 اینڈ 6، نمبر بٹوین 4 اینڈ 6 انکلوسیو، نمبر تو یہی ہے لیکن 4 اور 6 بھی اس میں انکلوسیو ہیں یا اس میں شامل ہیں، تو ڈی کے ایلیمنٹ آ جائیں گے 4، 5 اینڈ 6، 3 ایلیمنٹ اس کو فیور کرنے والے ہیں، اور ٹوٹل ایلیمنٹ آپ کی سیمپل اسپیس کے 6 ہیں، تو 3/6 جو ہے یہ پرابیبلٹی نکل آئے گی۔
نیکسٹ ایگزامپل پہ آتے ہیں کہ نیکسٹ ایگزامپل میں کیا ہے کہ نمبر گریٹر دین 2 بٹ لیس دین 5. یہ گریٹر کے سپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں، یہ صحیح کر لیں آپ. GRATER گریٹر دین 2 بٹ لیس دین 5 کہ اس کو آپ نے ایونٹ ای کہہ دینا ہے. اب ایونٹ ای کے ایلیمنٹ کون سے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ جو گریٹر دین 2 ہوں بٹ لیس دین 5 ہوں. گریٹر دین 2 سے مراد 3 اور 4 ہے، اور لیس دین 5 سے مراد بھی جو 5 سے چھوٹے کون ہیں، 3 اور 4 جو ہے یہ 5 سے چھوٹے ہیں. اور ادھر 5 سے چھوٹے تو 1 اور 2 بھی ہیں، لیکن یہ اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ ہماری شرط یہ ہے کہ نمبر گریٹر دین 2 ہونا چاہیے اور 5 سے چھوٹا ہونا چاہیے. 2 سے بڑے اور 5 سے چھوٹے یہ 2 نمبر ہیں، 3 اور 4. تو ای سیٹ جو ہے وہ 3 اور 4 اس کے ایلیمنٹ ہوں گے. تو ای کی پرابیبلٹی نکالنے کے لیے 2 فیوریبل کیس، پرابیبلٹی آف ای از اکول ٹو 2/6 آپ کے پاس اس کی پرابیبلٹی نکل آئے گی. تو اس طرح سے آپ پرابیبلٹی نکالتے ہیں کہ فیوریبل کیس ڈھونڈتے ہیں اور ٹوٹل کیسز پہ انہیں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس کی چند اور ایگزامپل جو ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تھینک یو. یہ تھا آج کا لیکچر.